السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، خذو لے لو، حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا پھر نکلو، ثبات جدا جدا، او انفروا یا نکلو، جمیعا اکٹھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ اوپر گزر جانے والی آیات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم فرمایا اور اس کی ترغیب کے سلسلہ میں یہ بھی بتایا کہ اس اطاعت سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت حاصل ہوگی۔ اب اس آیت میں جہاد کا حکم فرمایا جو سب سے مشکل اطاعت ہے، اور کفار و منافقین سے پورا بچاؤ رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ حالات کے مطابق الگ الگ دستوں یا اکٹھے لشکر کی صورت میں نکلنے میں سے جو بہتر ہو اسے اختیار کرو۔ وَإِنَّ اور بے شک، مِنکم تم میں سے، لَمَن لَّیُبَطِّئَنَّ وہ ہے جو ضرور دیر لگا دے گا، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر تمہیں پہنچے، مصیبت کوئی مصیبت، قال کہے، قد انعم اللہ بے شک انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، علیہ مجھ پر، اذ لم اکن جب میں نہ تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ حاضر، اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچی تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یہ مسلمانوں میں منافقوں کے کردار کا تذکرہ ہے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیدہ و دانستہ اور حیل و بہانوں سے جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں اور پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اگر اس سفر جہاد میں مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ورنہ مجھے بھی وہ دکھ اٹھانا پڑتا جو دوسرے مسلمانوں نے اٹھایا ہے، اور اگر مسلمانوں کو فتح و خوشی نصیب ہو اور غنیمت کا مال ہاتھ لگے تو حسرت سے کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی ان میں شامل ہوتے تو ہمارا بھی کام بن جاتا۔ یہ جملہ وہ اس انداز سے ادا کرتے ہیں جیسے پہلے ان کا اور مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ ان دونوں صورتوں میں انہیں محض دنیاوی تکلیف اور دنیاوی مفادات ہی کا احساس ہوتا ہے، اخروی زندگی یا رضائے الہی سے انہیں کبھی غرض نہیں ہوتی، اور یہی ان کے منافق ہونے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ وَلَئِنْ اور اگر أَصَابَكُمْ تمہیں پہنچے، فضل من اللہ کوئی فضل اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن گویا نہ تھی، بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ اور اس کے درمیان، مَوَدَّةٌ کوئی دوستی، یا لیتنی اے کاش میں، كنت ہوتا، معہم ان کے ساتھ، فَأَفُوزَ تو مراد پاتا، فوزاً مراد، عظیمہ بڑی۔ اور اگر بے شک تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل حاصل ہو گیا تو یقیناً وہ ضرور کہے گا جیسے تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ فَلْيُقَاتِلْ تو چاہیے کہ لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ جو کہ یشرون الحیات الدنیا بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرۃ آخرت کے بدلے، ومن یقاتل اور وہ جو کوئی لڑے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتل پھر مارا جائے، او یغلب یا غالب آ جائے، فسوف ان قریب، نؤتیہ ہم اسے دیں گے، اجرا عظیما بڑا اجر۔ بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑے جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلد ہی اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، اوپر کی دو آیتوں میں جہاد سے پیچھے رہنے والوں اور دوسروں کو روکنے والوں یعنی مبتعین کی مذمت کے بعد اب مخلصین کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ شرع یشری کے معنی بیچنا خریدنا دونوں ہی آتے ہیں، یہاں ترجمہ بیچنے کا کیا گیا ہے اور اکثر مفسرین اسے ترجیح دی ہے، لیکن اگر اسے خرید کے معنی میں لیا جائے تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ جو منافق گھر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے آخرت کے بدلے دنیا خرید رہے ہیں، ان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں اور آخرت کا نقصان کر کے دنیا حاصل نہ کریں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی مسلمانوں پر لازم ہے کہ دنیا کی زندگی پر نظر نہ رکھیں بلکہ آخرت کی خواہش رکھیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہر طرح نفع ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کے دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، شہادت یا فتح، اور دونوں مسلمانوں کے حق میں خوش کن ہیں کیونکہ دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، سورۃ توبہ آیت نمبر 52، کہ کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والے اس شخص کے لیے ضمانت دی ہے کہ جس شخص کو اس کے راستے میں جہاد اور اس کے کلمات کی تصدیق کے سوا کوئی چیز نہیں نکالتی، وہ اسے جنت میں داخل کرے گا یا اس کی رہائش گاہ پر لائے گا جہاں سے وہ نکلا تھا، ساتھ وہ اجر اور غنیمت بھی ہوگی جو اس نے حاصل کی۔ بخاری فرض الخمس باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم، حدیث نمبر 3123 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور بے بس، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین، جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القریۃ، اس بستی سے، ظالمی اہلھا، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، ولیم، دوست، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک، اپنے پاس سے، نصیرا، مددگار۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ اس آیت کا تعلق بھی ترغیب جہاد سے ہے، یعنی دو وجوہ کی بنا پر تمہارے لیے کفار سے لڑنا ضروری ہے۔ اول، اعلاء کلمۃ اللہ، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ دوم، ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں۔ مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے تھے، اور اب ان کے اقارب ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ انہیں اسلام سے پھیر کر پھر کافر بنا دیں۔ بس القریۃ الظالم اہلھا سے مراد مکہ ہے، اور مشرک ہونے کی وجہ سے یہاں مظلوم مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے اس کے باشندوں کو ظالم فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ بھی ان مستضعفین بے بس مسلمانوں میں شامل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دے دیا۔ بخاری تفسیر حدیث نمبر 4584۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مستضعفین کے حق میں نام لے کر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انجل ولید ابن الولید وسلمۃ بن حشام وعیاش بن ابی ربیۃ والمستضعفین من المؤمنین۔ یا اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیہ اور مکہ میں گھرے ہوئے دوسرے بے بس مسلمانوں کی رہائی دلا۔ بخاری الاذان باب یہوی بالتکبیر حین یسجد، حدیث نمبر 804 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ افسوس کہ اس وقت مسلمان کفار کے مختلف ممالک کی غلامی میں بے بس ہیں، وہ انہیں نہ آزادی دیتے ہیں، نہ نکلنے دیتے ہیں، اور نہ کوئی مسلمان ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب بتائیں اس وقت سے بڑھ کر جہاد کب فرض ہوگا؟
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔